نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت اور اس کے انقلابی اثرات۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ اکرام اور دیگر لوگوں کی تربیت میں گزرا۔ دیکھیں، آپ غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہیں ان کو قولی حدیث کہتے ہیں، اور جو آپ کے اعمال ہیں صحابہ اکرام کے سامنے، یا کوئی آپ کا جو ہے وہ کوئی عمل آپ نے مشاہدہ میں لایا، وہ جو ہے وہ فعلی حدیث ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کی ایک تحقیق کے مطابق، علامہ علی کی تحقیق کے مطابق، کہ حضور کی فعلی حدیث جو ہیں وہ قولی حدیث سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے عمل کے اوپر زیادہ توجہ دی، پہلے خود عمل کیا، پھر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم یوں کرو۔ سرکار کے انداز تربیت کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ سرکار بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ تربیت فرماتے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ دیکھیں، علامہ جو ہے نور الدین ہیثمی مجمع الزوائد کتاب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر! کوئی آج کل کا بندہ ہوتا ڈانٹ ڈپٹ پلاتا، فوراً اس کو ڈنڈے لگاتا کہ ایک کبھی فعل ہے اور تم نے اس طرح کے مطلب کہنا شروع کر دیا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کے اوپر ہاتھ رکھا سر پر اور پاس بلایا، اور آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ زنا کرے تو تم پسند کرو گے، گوارا کرو گے؟ عرض کیجیے میں ہرگز پسند نہیں کروں گا، ناگوار سمجھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح اوروں کے بھی مائیں ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں گوارا ہوگا؟ عرض کی نہیں جی۔ تو پھر اس کے بعد پھر حضور نے ان کے ہاتھ رکھ کر دست شفقت رکھ کر فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے ہر گناہ سے، اور اس کی شرمگاہ کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ بس حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی مجلس میں وہ شخص طیب ہو کر اٹھا۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تربیت کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ سرکار اس وقت تک صحابہ کو کوئی بات ارشاد نہ فرماتے تھے جب تک خود اس کو عملی جامہ نہ پہنا لیتے تھے، یعنی پہلے خود عمل پھر اس کی ترغیب۔ دیکھیں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو نمازوں کا حکم دیا تو خود صرف 5 نمازیں نہیں پڑھی، بلکہ تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی۔ جی، یہ کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ خود عمل کر کے جب تم آگے بات کرو گے تو پھر تمہاری تبلیغ مؤثر ثابت ہوگی، اس کا ضرور اثر ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، روزوں کا مسئلہ ہے، روز رکھنے کا اگر حکم دیا، صحابہ اکرام 1 مہینہ رکھتے تھے تو سرکار کا کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں جاتا تھا۔ کبھی ایام بیت کے رکھ رہے ہیں، کبھی کس کے رکھ رہے ہیں، کبھی کس کے رکھ رہے ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ تو اکثر آپ کا روزوں کی حالت میں گزر جاتا وغیرہ۔ جی، یہ بھی آپ کی دوسری جو ہے وہ تربیت کی خصوصیت تھی۔ اور تیسرا یہ کہ حضور نے اگر صحابہ اکرام کو قناعت کا، زہد کا، تقوی کا حکم دیا تو خود بھی آپ اس پر جو ہے وہ بعمل رہے۔ دیکھیں، غزوہ احزاب ہوا، صحابہ اکرام نے بھوک برداشت کی، جی پیٹ کے اوپر پتھر، اگر صحابہ نے 1 پتھر باندھا تو سرکار نے 2 پتھر باندھے۔ جی، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز جو ہے وہ تربیت تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، محنت مشقت اگر محنت مشقت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیا تو خود بھی سرکار نے
بڑی فرمائی۔ اگر حضرت سلمان فارسی نے دیگر صحابہ نے خندق کھودی تو سرکار نے بھی اس میں حصہ ڈبل لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خندق کھودی اور آپ نے ایک عام انسان کی طرح کام کیا، بلکہ عام انسان جتنا کام کرتا ہے حضور نے اس سے بڑھ کر کام کیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرات کا صحابہ اکرام کو حکم دیا تو خود کیا عالم تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اور بعض روایات میں آتا ہے عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور گھر میں تشریف لے آئے اور جو کچھ تھا وہ صدقہ خیرات کر دیا، درم و دینار۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 7 دینار گھر میں پڑے ہوئے تھے، صرف سرکار تشریف لائے اور سرکار نے میں کل شام کے پڑے ہوئے ہیں اور اب یہ گھر میں نہیں رہنے چاہیے، غریبوں تک پہنچنے چاہیے، بلکہ آخری وقت بھی آپ نے خیرات کا جو ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آپ نے لٹا دیا۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تربیت تھا اس کی یہ بھی مطلب ہے کہ خصوصیت تھی۔ اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی خوبی تھی کہ اللہ کی راہ میں اسی چیز کو خیرات کرتے تھے جس کو آپ خود پسند کرتے تھے۔ جی دیکھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ خرچ کی، اور اشعار کی تعلیم ہر معلم اخلاق نے دی ہے، لیکن سرکار کے انداز پر قربان جائیے۔ اگر سرکار چاہتے تو مطلب جو کچھ کرنا چاہتے کر لیتے، لیکن خاتون جنت حضور کی چہیتی لاڈلی بیٹی ہیں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں جی، تو حضور کی برگاہ میں جب جاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں ابھی اصحاب صفہ کا بھی انتظامات نہیں ہوئے، تمہیں میں اس سے بہتر ایک عمل بتاتا ہوں، تم رات سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ گی، صبح جب اٹھو گی تو انشاءاللہ العزیز تمہارے جسم کے اندر تازگی ہوگی۔ دیکھیں یہ بھی انداز تربیت ہے کہ عفو درگزر کر دینا حق والے کو، آتو حق کا وزا حق کے مطابق حضور میں حق والے کو اس کا حق دے دو، یہ بہت جامع جملہ ہے، اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو کافی جھگڑے آج دینی دنیاوی جو ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک جو ہے یہودی ہے اس کا حضور نے قرض دینا ہے، وہ آ کے بدتمیزی کرتا ہے، صحابہ اکرام جلال میں آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، فرمایا کہ نہ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ جس کا حق دینا ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جہاں معاف نہیں بھی کرنا حضور کا خاص رحمت ہے کہ حضور نے وہاں بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم چاہو تو سارے کے سارے جو ہے تم آزاد ہو جی۔ تو لہٰذا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سرکار نے کتنی شفقت اور کتنی رحمت سے آپ نے کام لیا۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو ہیں ادائیں ممبر میں، گھر میں، تدریس میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔